کوئی بھی شخصیت ہو، شخصیت پر امت جمع نہیں ہوگی، یہ طے شدہ بات ہے۔ امت جمع ہوگی صحابہ پر، سیرت پر، جی ہاں، شخصیت پر امت جمع نہیں ہوگی۔ تو میں نے ایک مثال دی ہے کہ غلطی ہو جانے پر قربانیاں یاد کرو، اور غلطی ہو جانے پر تعویل کیا کرو۔ اب تعویل کا مزاج نہیں ہے، اب تحقیق کا مزاج ہے کہ تحقیق کرو، جی ہاں، جھوٹے الزامات لگاؤ پھر ان کی تحقیق کرو، پھر الزام لگاؤ پھر تحقیق کرو۔ جی ہاں، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے بارے میں یہ سنا ہے، میں نے کہا کہ تم نے سنا ہے نا تو پوچھنے کے لیے کیوں آئے؟ پوچھنے کے لیے کیوں آئے؟ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ میں ایسا ہوں تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت، اور اگر تمہارا خیال یہ کہ بات نہیں ہے تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت، اپنے کام میں لگے رہو۔ اگر یہ بات سچ ہے جو تم نے سنی ہے تو تعویل کی ضرورت ہے، اور اگر غلط ہے تو تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اسلام میں تحقیق تو ہے ہی نہیں، اسلام میں تحقیق نہیں ہے۔ اگر مسلمان سے غلطی ہو تو تحقیق کی اجازت نہیں ہے، تعویل کا حکم ہے، اس کا حکم ہے تعویل کا حکم، جی ہاں، تحقیق کا حکم نہیں، تعویل کا حکم ہے۔ تحقیق کا حکم تو جب ہے جب خبر کوئی فاسق لائے تاکہ فاسق کو پکڑا جائے، یہ فاسق ہے یہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر رہا ہے، فاسق کو پکڑو۔ اور اگر خبر مومن لائے تو تعویل کرو، کیا کرو؟ تعویل، جی ہاں، تعویل کرو اگر خبر مومن لائے، اور اگر خبر فاسق لائے تو تحقیق اس لیے کی جائے گی تاکہ فاسق کا فسق ثابت ہو جائے کہ یہ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے اس نے یہ حرکت کی ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں ساتویں غلطی کی تعویل کیا کرو، تعویل کا حکم ہے، تحقیق نہیں، تحقیق نہیں بلکہ تعویل۔ تعویل کہتے ہیں کہ کسی گناہ کو ثابت نہ ہونے دو، کسی غلطی کو ثابت مت ہونے دو۔ جی ہاں، صحابی نے خود اقرار کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، میں نے زنا کیا ہے۔ کوئی خبر نہیں لے کر آیا، کوئی خبر لے کر نہیں آیا، بلکہ انہوں نے خود آ کر اطلاع کی کہ میں نے زنا کیا ہے۔ تو آپ نے تعویل کی کہ نہیں تم نے زنا نہیں کیا، تم نے بوسہ لیا ہوگا، اس کو تم زنا سمجھو گے، جاؤ، تاکہ زنا ثابت نہ ہو۔ میں نے کہا نہیں جی میں نے زنا کیا ہے، فرمایا نہیں تم نے ہاتھ لگایا ہوگا عورت کو، تم اس کو زنا سمجھے ہوں گے، یہ ہاتھ کا زنا ہے، جاؤ، زنا نہیں ہوا۔ اس نے کہا نہیں جی میں نے زنا کیا ہے، فرمایا تم نے آنکھ سے دیکھا ہوگا اس کو، تم زنا سمجھ رہے ہوں گے، جاؤ تم نے زنا نہیں کیا۔ اب یہ مزاج ختم ہو گیا۔ جی ہاں، اب ایک آدمی کے بارے میں ایک جھوٹ کوئی گھڑے گا اور سب اس کو پھیلاویں گے، جی ہاں، سب پھیلائیں گے، اس کو پھیلاؤ، اسے پھیلاؤ، جی ہاں، کیا فائدہ اس سے، سوائے اس نقصان کے کہ اس بات کو نقل کرنے والے مریں گے نہیں جب تک اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، یہ پکی بات ہے، میں تو حدیث کی بات کہہ رہا ہوں کہ مریں گے نہیں جب تک گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، یہ آنکھوں دیکھی بات ہے، بالکل یقینی بات ہے۔ کہ دنیا کا عذاب یہ ہے کہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے، آخرت کا عذاب ڈبل ہے، آخرت کا عذاب ڈبل ہے، اس گناہ کا عذاب جو انہوں نے کیا اور اس گناہ کا عذاب جو انہوں نے پھیلایا، ڈبل عذاب۔ جی ہاں، قرآن نے صاف فرمایا، قرآن میں کہ جو برائی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دگنا عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمارا کام ہے اچھی باتوں کو پھیلانا، اپنے ماحول کو ستھرا رکھو، اپنے ماحول کو ستھرا رکھو، صاف۔ جی ہاں، ورنہ یہ پکی بات ہے کہ کسی پر تہمت لگا کے اسے گرا دینا، اٹھا دینا، یہ کام کسی کا ہے نہیں، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔
یہ تو اللہ کا نظام ہے جی ہاں. وہ جس کو چاہتے ہیں منتخب کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اٹھاتے ہیں. جی ہاں، یہ اللہ کا کام ہے. یہ اللہ کا کام ہے. کوئی کسی کو نہ آگے کر سکتا نہ پیچھے کر سکتا. یہ مخلوق کا کام ہی نہیں ہے، کام اللہ کا ہے. جی ہاں، وہ خود چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں منتخب کرتے ہیں. جس کو چاہتے ہیں خود منتخب فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں. بس اپنے آپ کو قبول کرانے کی فکر میں رہیں سب کہ اللہ تو ہمیں قبول کر لے، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں قبول کر لے. صفات قبولیت کی طرف فکر، صفات قبولیت پیدا کریں، صفات قبولیت پیدا کریں. کیوں؟ تاکہ اپنے پیروں چلیں، ورنہ سہارے سے چلنے والے مردے ہوتے ہیں. سہارے سے کون چلتے ہیں؟ مردے چلتے ہیں. تو مردے کو سہارا چاہیے. جنازہ کس پہ جاتا ہے؟ کندھوں پر. ہاں، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں آگے بڑھانے، کہ بھائی آپ رائے دو نا میرے متعلق، مجھے آگے بڑھایا جاوے. جی مجھے آگے بڑھانے کی رائے دو نا آپ. جی ہاں، آپ مشورے میں رائے دینا میرے متعلق کہ مجھے آگے بڑھاؤ. جی ہاں سنو، یہ مردہ ہے. یہ کیونکہ مردہ کہتا ہے اٹھانے والوں سے قدمونی قدمونی، مجھے آگے بڑھاؤ مجھے آگے بڑھاؤ. حدیث میں ہے. کیوں؟ کہ خود نہیں کر سکتا، خود نہیں کر سکتا. وہ محتاج ہے وہ کہ اسے آگے بڑھایا جائے. اس کام میں آگے بڑھنے کے صرف 2 اسباب ہیں. ایک اخلاص. جی ہاں، ایک تو اخلاص اور دوسرے قربانیاں. بس قربانی اور اخلاص. اخلاص کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ اللہ کے لیے کر رہے، کہ اللہ کے لیے کرنے والا مخلوق سے کسی چیز کا طالب نہیں ہوتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. مخلوق سے طالب نہیں ہوتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. یہ ہے مخلص، کہ اس کا کوئی اپنا مطالبہ نہیں ہوگا کہ ہم اتنے پرانے ہو گئے، ہم سے بیان نہیں کرواتے، ہم اتنے پرانے ہیں، ہم سے فیصلہ نہیں کرواتے. جی ہاں، اب تک ہم نے اتنا سال گزارے تبلیغ میں، ہمیں کیا ملا؟ جی ہاں، یہ سوال کرتے ہیں. ایک صاحب نے کہا مولانا صاحب سے کہ آپ مجھ سے کچھ ناراض ہیں؟ اگر نہیں تو کیا بات ہے؟ کہنے لگے مجھے آئے ہوئے یہاں اتنے دن ہو گئے لیکن میرا کوئی بیان نہیں ہوا. انہوں نے حضرت سے کہا، حضرت نے فرمایا کہ یہاں رہتے رہتے اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ خیال آ گیا کہ ہمارے سے بیان نہیں کرایا تو سمجھ لینا کہ دل میں اخلاص نہیں ہے. دل میں اخلاص نہیں. یہاں رہتے رہتے اگر ایک دفعہ بھی خیال آ گیا کہ ہم سے بیان نہیں کرایا تو سمجھ لینا کہ اخلاص نہیں ہے. یہ نے جواب دیا پوچھنے پر کہ میرا استعمال کیوں نہیں ہوتا، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ نہیں فرمایا کہ اگر پوری زندگی میں بھی ایک مرتبہ خیال آ گیا ہے کہ قیام میں کہ میرا کوئی استعمال نہیں ہو رہا تو پھر اخلاص نہیں ہے. اس لیے کہ مخلص ان کو کہا گیا ہے کہ اگر کھو جائیں تو کوئی تلاش نہ کریں، مل جائے تو کوئی ان کی پرواہ نہ کریں. حدیث میں اسی طرح ہے، یہ مخلص کی پہچان ہے. مل جائے تو کوئی پرواہ نہ کریں اور کھو جائے تو کوئی ان کو تلاش نہ کرے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہیں 2 بنیادی چیزیں، اخلاص اور قربانیاں. بات یہ ہے کہ آدمی قربانی کے بغیر اگر آگے بڑھتا ہے تو اس کو وہاں سے پیچھے ہٹنا ہی پڑتا ہے. کیونکہ بات وہی کہ بھئی قبولیت کا انتخاب کا تعلق تو اللہ کی ذات سے ہے.
کوئی کسی کے قریب ہو جاوے دور ہو جاوے، یہ کوئی بنیاد نہیں ہے۔ سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام وہ عمر کے پاس آ کے بیٹھ گئے، دونوں دائیں بائیں بیٹھے ہوئے قریب، اور کمرہ خالی اور کوئی نہیں۔ انہیں یہ خیال ہوا کہ ہم تو ایسی جگہ آ کر بیٹھ گئے کہ اب امیر المومنین سے ہمارا قرب ہو گیا ہے اور تعلق ہو گیا، بس ہم یہاں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ساتھی جو اطاعت کے ساتھ ملکوں میں محنت کر کے آئے اور تقاضے پورے کر کے اللہ کے راستے سے واپس آئے، وہ جب آگے بڑھنے لگے حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں آؤ بتلاؤ کیا کر کے آئے ہو۔ ان سے کہا سہیل ذرا پیچھے ہٹو، ان آگے بڑھاؤ، حارث تم ذرا سے پیچھے ہٹو، ان آگے بڑھاؤ۔ اب یہ دونوں پیچھے ہٹ گئے، لوگ آگے بڑھ گئے۔ اب جو بھی آدمی آتا وہ دیکھتا کہ یہ کون بیٹھا ہوا ہے نیا آدمی، اس کو پیچھے کر دیتے، جو بھی آتا انہیں پیچھے کر دیتے۔ کمرہ بھر گیا انصار مہاجرین سے اور محنت کرنے والوں سے، اور یہ دونوں کے دونوں کمرے سے باہر نکل گئے، ان کے لیے جگہ ہی نہیں رہی کمرے میں۔ کھانے کہاں بیٹھے تھے؟ حضرت عمر کے برابر بیٹھے تھے دائیں بائیں۔ باہر نکل کر ایک نے کہا دوسرے سے، دیکھو آج ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ کہا ما صنع بنا اليوم، دیکھو آج ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم سب سے آگے تھے، سب سے پیچھے کر دیے گئے۔ دوسرے نے جواب دیا، دیکھو بھائی امیر پر اس کا کوئی الزام نہیں ہے کہ اس نے ہمیں پیچھے کر دیا، انہیں آگے کر دیا، اس کا امیر پر کوئی الزام نہیں ہے، الزام ہمارے اپنے اوپر ہے۔ اگر ہم کام کرنے والوں کے ساتھ مل کر محنت کرتے تو آج ہم کام کرنے والوں کے ساتھ ہوتے۔ یہ صاف کہا انہوں نے، دعو و دعیتم، ان کو بلایا گیا تقاضوں پر، انہوں نے تقاضے پورے کیے، ہمیں بلایا گیا تقاضوں پر، ہم نے تقاضے پورے نہیں کیے۔ لہذا جو محنت کے میدان میں نہیں تھے وہ تمہارے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو محنت کے میدان میں نہیں تھے وہ تمہارے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں سے جب لوگ نکل گئے تو یہ دونوں حضرت عمر میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، مومنین آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، اس کے الزام تو ہمارے اپنے اوپر ہے، مگر یہ بتائیے کہ اس کی تلافی کیسے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کی تلافی اس طرح ہو سکتی ہے، اور تم انصار مہاجرین کے ساتھ جب ہو سکتے ہو، جب تم یہاں سے مدینہ منورہ سے فلاں ملک میں چلے جاؤ اور وہاں دین کا کام کرتے رہو یہاں تک کہ وہیں مر جاؤ۔ چنانچہ دونوں نکل گئے، دونوں نکل گئے اور واپس پلٹ کے مدینہ نہیں آئے۔ محنت کرتے رہے یہاں تک کہ کسی ملک میں جا کے شہید ہوئے دونوں، تاکہ اگر تم ایسا کر لو کہ کسی ملک میں چلے جاؤ، وہاں دین کا کام کرتے کرتے وہاں تم مر جاؤ، پھر تو تم ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتے ہو جو انصار و مہاجرین تھے۔ یہ فرمایا۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، یہ ہے کام کہ ہم اللہ کے ہاں اپنے آپ کو قبول کروائیں، اور قبولیت صفات قبولیت سے ہے، قبولیت صفات قبولیت سے ہے۔ اس میں ہمیں اس محنت پر یقین بھی ہو کہ ہاں یہ اعمال دعوت، اعمال ہدایت ہیں، اعمال نبوت ہیں، اس پر ہمیں یقین بھی ہو، اس پر ہمیں یقین ہو کہ اعمال دعوت اعمال ہدایت ہیں، اعمال نبوت ہیں، اور ان اعمال کو اپنے تزکیے کے یقین کے ساتھ کریں، ان اعمال کو تزکیے کے یقین کے ساتھ کریں کہ ہمیں دل سے یقین ہو اس
کہ اعمال دعوت اعمال نبوت ہے.